السلام علیکم. ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں. میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت شوق تھا. اسکول سے گھر آتے ہی کہتی اماں میری جلدی شادی کر دیں, مجھ سے اب رہا نہیں جاتا, میں پریشان ہو جاتی. ایک رات اس کے کمرے میں چھپ گئی. سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. بیٹی ہر ہفتے مجھ سے پھٹکری منگواتی اور مجھے کہتی ٹیچر نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے, وہ کرتی ہوں. ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی مجھے کان میں کہنے لگی آنٹی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا, تمہیں اس کے راز کا پتہ چلے گا. اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی. اگلے لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکری. میرا نام کلثوم ہے, میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میری جہاں شادی ہوئی تھی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے اور شادی کے 1 سال بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا. میرا شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں, لیکن قسمت کا کچھ اور لکھا تھا. ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت میں روٹی ہی بس پوری ہوتی تھی, لیکن ہم نے اسے اپنا خواب چھیننے کی اجازت نہیں دیے ہوئے تھے. اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا اور اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپے پیسہ خرچ کر رہے تھے. جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے, اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی اور جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی, بہت دل لگا کر پڑھتی تھی. ہمارا ٹوٹا پھوٹا 1 ہی 2 کمروں کا کچا مکان تھا. ایک کمرے میں ہی دونوں میاں بیوی ہوتے اور دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی ہوتی تھی. اکثر اوقات بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری رات جلتی رہتی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے رات بھر جاگنا بھی پڑتا ہے, اور اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہم نے اس پر بہت فخر بھی ہوتا تھا. ایک تو ہم تھے غریب اور دوسرا ہم نے صرف امیروں والا خواب دیکھا تھا بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا, بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے اور اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی بھی اجازت دے رکھی تھی. اس لیے لوگوں کی باتیں بھی پھر ہمیں سننی پڑ رہی تھی, اور یہ باتیں تو سب سے پہلے میرے ساس سسر اور پھر میرے جیٹ اور جٹھانی نے کرنی شروع کی تھی. لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. جب دوسرے لوگ ہمارے پابند نہیں ہیں اور ہم اس سے پوچھ کر اپنی زندگی اور اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل کرتے, یا ان کی باتوں کے ڈر سے اپنی اتنی ذہین اور محنتی اور قابل بیٹی گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے بٹھا دیتے. آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے, آخر تھک ہار کر یہ ایک دن خاموش ہو کر بیٹھ ہی جائیں گے, اور جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہتے پھریں گے ہماری بھتیجی ہے ڈاکٹر بنی ہے. میرے جیٹ اور جٹھانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی ایک قابل ڈاکٹر ہے, اور ساس سسر بھی فخر سے کہیں گے ماشاءاللہ ان کی پوتی ایک ڈاکٹر ہے.
جب بھی ہم بیٹی کی میڈیکل کی تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم تصورات، خوشیاں ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دم توڑتی ہوئی امید کو سہارا دے کر جوان کرتے تھے۔ آخر کار ہماری دعائیں اور ہماری بیٹی کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا تھا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اب 4 سال کے مزید تعلیم تھی۔ اس کے بعد ہماری بیٹی نے ایک قابل ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روز بسوں اور رکشوں کا اتنا زیادہ کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ آخر کار بہت زیادہ سوچ وچار کے بعد اور اپنی بیٹی کے استادوں کے مشورے سے یہ حل نکل آیا کہ ہماری بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روز کے کالج جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میری بیٹی اپنی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی ہی تو بات ہے، بس فیصلہ ہو گیا اور میری بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی اور ہر 15 دن کے بعد ہاسٹل سے گھر آ جاتی اور اتوار کا دن ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد سوموار کی صبح پھر سے واپس چلی جاتی تھی۔ اسی طرح سے میری بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا اور میری بیٹی محنت اور لگن سے پڑھ کر کامیابیاں سمیٹتی رہی، لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد میری بیٹی نے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر ایک دن کے لیے گھر آتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکری لا دو۔ جب میں اسے یہ کہے کہ اسے پھٹکری کا کیا کرنا ہے تو وہ ہر بار یہی کہتی کہ استاد نے پھٹکری پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، مجھے وہی تجربہ کر کے کالج لے کر جانا ہے۔ میں بیٹی کی یہ بات مان لیتی اور اسے پھٹکری لا کر دے دیتی۔ تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا اور جب 4تھے مہینے میں بھی میری بیٹی نے یہی روٹین رکھی تو مجھے پریشانی سی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو پچھلے 3 مہینے سے پورا ہی نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کیسا استاد تھا کہ ہر ہفتے ایک ہی کام دے دیتا، لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو۔ آخر مجھ جیسی 5 جماعتیں پاس کو کیا پتا میڈیکل کی پڑھائی کیسی ہوتی ہے، لیکن چونکا دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا۔ اس لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کہہ کر پھٹکری منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر 15 دن تمہیں ایک یہی کام کیوں ملتا ہے؟ میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں آخری تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا کام ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھٹکری پر کرنے والے تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے، اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا۔ میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی بیٹی کو پھٹکری لا کر دے دی۔ ایک رات اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ اتنا نہیں رہا تھا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی۔
لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا۔ میرا دل طرح کے وہموں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے سے خیال ستا رہے تھے۔ میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب یہ حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے تو کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی۔ پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی، میرے سارے وہم دور ہو جاتے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور خوش ہو گئی، مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے سکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ ایک چودھری صاحب کا گھر تھا، ویسے یہ بہت سخی تھے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا۔ انہیں چودھری صاحب کی ایک بیٹی جو میری بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی۔ چودھری صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا۔ اس کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا میری بیٹی ہر 15 دن بعد مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکری منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اور میری پریشانی میں یہ ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو وہ پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے طعنے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے۔ میری غیر حالت دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں، وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چیز وہی واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا ایک ہی کام تھا، بس اپنے رب سے خیر کی دعائیں مانگنا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت بے چینی سے 15 دن گزارنے کا انتظار تھا۔ کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر ہوتی۔ خدا کر کے وقت گزر گیا اور جمعے کی شام میری بیٹی 2 دن کی چھٹی پر گھر رہنے آئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر سے پاؤں تک
تفصیلی جائزہ لیا لیکن مجھے کسی قسم کا کوئی تبدیلی اس کے اندر نظر نہ آئی۔ وہ بالکل پہلے ہی جیسی تھی، اس کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے وہم میں ڈالتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، جب سے بیٹی کے کمرے سے وہ چیز ملی تھی میرے دل میں شک کا وبال آ گیا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول میں یہ کہہ کر پھٹکری منگوائی کہ اسے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ میں نے بھی کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے پھٹکری لا کر دے دی تھی اور خود میں خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی ہاسٹل سے واپس آئے گی تو وہ میرے گھر آئے گی اور جو ساری بات اسے اس دوران معلوم ہوئی وہ مجھے بتائے گی۔ اتوار کے دن تقریباً دوپہر کے 1 بجے کے قریب چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر تھی۔ میری بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش اور ایسی تربیت تو بالکل بھی نہیں کی تھی، پھر وہ اس راستے پر کیسے چل پڑی تھی؟ میں حیران و پریشان تھی، سوچ میں گم تھی، لیکن اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میری بیٹی جس راستے پر چل پڑی وہ دنیا میں تو بدنامی اور ذلت کا باعث تھا اور اس میں آخرت کی 100% بربادی تھی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح پریشان اور بے حوصلہ دیکھ کر اس بچی نے کچھ تسلی دی اور میرے کان میں بولی، آنٹی اس طرح پریشان نہیں ہو، بلکہ اس مسئلے کا حل سوچیں اور ایسا کریں کہ ایک رات چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی اور یہ بھی بہتر جان سکیں گی آخر اس مسئلے سے اپنی بیٹی کو کس طرح نکالیں۔ میں نے چودھری صاحب کی بیٹی کی بات مانی اور آج شام کو تو میری بیٹی نے ہاسٹل واپس جانا تھا، اس لیے مجھے پھر سے 15 دن کا انتظار کرنا تھا اور میں انتظار کرنے لگی۔ اگلے 15 دن تک جب میری بیٹی گھر رہنے آئی تو اس رات میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں چلی گئی اور اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میں جو پچھلے اتنے دنوں سے دعائیں کر رہی تھی، جو کچھ بھی مجھے چودھری صاحب کی بیٹی نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو اور مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہ دکھائی دے جو ان سب باتوں کو سچ ثابت کرے، لیکن افسوس کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے ثابت ہو گئی تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری اور وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی نے کہا تھا مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا میری پہلے کی عقل سمجھ بھی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بات بھی غنیمت تھی کہ ابھی میرے شوہر کو اس سارے حصے کا علم نہیں تھا۔ ایک بات تو میں نے جان لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لیکن جس دلدل میں وہ گرتی جا رہی تھی شاید اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس سارے معاملے کو پوشیدہ ہی رکھوں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے درخواست کروں گی کہ جہاں اس نے سچائی ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور مجھے سچ سے آگاہ کیا، اس طرح اب وہ میری بیٹی کو اس دلدل سے نکالنے میں بھی میری مدد کرے۔ اگلے دن میں پھر سے چودھری صاحب کے گھر موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے چودھری صاحب کی بیٹی سے التجا کی کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی تھی اگر اسے وہاں سے نہ نکالا جاتا تو اس کی موت بھی ممکن تھی اور کئی لڑکیاں اس دلدل میں دھنس چکی تھی اور اکیلے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہیں اس دلدل سے نکالا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جا سکے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس سب میں ہم نے ایک بڑے اور بااختیار انسان کی مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے سامنے اس وقت چودھری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
اس لیے میں نے اور ان کی بیٹی نے ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس جا کر انہیں لے کر یہاں تک سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ چودھری صاحب سنتے ہی توبہ استغفار کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں چودھری صاحب مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی اور چودھری صاحب کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اس لیے وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ معاملہ گمبھیر تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس معاملے میں حل بھی خاموشی سے ہی کرنا تھا۔ اس لیے چودھری صاحب نے سب سے پہلے اپنے اسود و شوق کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے جاننے والی ایک پولیس کے اعلیٰ عہدے دار کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے اپنے طور پر مسئلے کی تفتیش کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کا پاس رکھتے ہوئے وہ پولیس کا عہدیدار مان گیا اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس سارے معاملے کی تحقیق کروائی اور نتیجے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوئے تھے کہ دل کانپ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی اس کالج سے نکلوایا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر ایک تعلیمی ادارہ نظر آنے والی یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ یہاں اپنی بیٹیاں پڑھانے کے لیے بھیجیں، اور چودھری صاحب بھی ایک شریف اور عزت دار انسان تھے اور انہوں نے وہی کیا تھا جو ایک عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے کسی بھی فرد کا نام آئے بغیر اپنے طور پر مکمل تحقیقات کر کے ایک منصوبہ کیس کالج کی انتظامیہ اور دوسرے کے خلاف تیار کیا تھا۔ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ جا سکے اور جو قوم کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہی کا شکار کرے، ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی بھی اب کالج سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے بیٹی کو کالج سے نکلوایا تھا اور اب چونکہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن ہی سارے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر افسوس کی شدت سے میرا شوہر چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکا، اور جب اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اس نے پیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے ادموہی ہوئی تھی، مار کو سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنی شدید غصے میں تھا کہ وہ بیٹی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگا۔ لیکن اولاد آخر اولاد ہی ہوتی ہے اور ہماری تو تھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر دل پتھر نہیں کر سکا اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں پر ایک بار پھر چودھری صاحب نے اخلاقی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری بہت زیادہ مالی مدد بھی کی اور آہستہ آہستہ ہماری بیٹی صحت یاب ہونے لگی اور وہ ہم دونوں سے شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگتی تھی، لیکن ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا۔ لیکن اس کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، ہماری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں اب پہلے جیسا اعتبار تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز صفائی کرتے وقت کچھ پڑیاں نظر آئی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان خرید کر ہی نہیں دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری منشیات کی پڑیاں تھیں اور کھول کر دیکھنے پر وہ پھٹکری ہی لگتی تھی۔ وہ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام؟ کیا یہ
یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے چاہیے ہوتی تھی۔ بس یہی پوچھنے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے میں چودھری صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، انہیں تو کبھی پھٹکری کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اس لیے میں پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتہ کر کے دے گی، اور پھر جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگوایا تو جو یہ بات اسے معلوم ہوئی وہ اس نے من ہی من میں مجھے بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی پھٹکری کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والی منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کے وارڈن اور کالج کے چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھے۔ وہ کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے اور طالبات کو منشیات کی لت لگا دی تھی۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ تر لڑکیاں بھی ہوتی تھی، جنہیں پھر نشے میں بے عزت کر کے وہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتی تھی۔ میری بیٹی بھی ان کے ہاتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے پیسے کا لالچ بھی دیا تھا اور میری بیٹی لالچ میں آ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کی بجائے ہتھیانے لگے تھے۔ اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور اب وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ان کی جانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر ہے کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی میڈیکل کی طالبات اس نشے کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ جرائم پیشہ لوگ خوب دھندا چمکا رہے تھے اور اپنے والدین کا خواب اور ان کی قربانیاں بھول ہی چکی تھی، لیکن ابھی اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ براہ راست ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس لیے جو بھی منشیات کی پڑیاں گھر لاتی، ان میں پھٹکری پیس کر اس طرح ملا دیتی کہ دیکھنے پر منشیات نظر نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اسی لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے تجربے کا کہہ کر پھٹکری منگواتی اور اس طرح سے استعمال کرتی۔ اس رات جب میں بیٹی کے کمرے میں سوئی تو میری بیٹی وہیں پھٹکری پیس کر منشیات کی پڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ اس سے نہ تو منشیات کالج میں پکڑی جاتی تھی اور نہ گھر پر، لیکن اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پڑیاں گھر پر بھول گئی تھی اور پھر کھلتے کھلتے ساری حقیقت کھلتی چلی گئی۔ لیکن افسوس کہ یہ بات تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہو چکی ہے، اس نے منشیات بھی چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکے کی وجہ سے محلے دار رشتہ دار آج بھی تانا دے کر ہمارا دل جلاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔